بنگالی اسٹوڈنٹس نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ ایک کوٹا سسٹم کے خلاف شروع ہونے والی موومنٹ بالآخر حکومت کا تختہ الٹنے والی موومنٹ بنی۔ یہ ہیں وہ مناظر جب پروٹیسٹرز پرائم منسٹر شیخ حسینہ کے محل میں داخل ہوئے۔ بالکل ایسے ہی مناظر قریباً 2 سال قبل 9 مئی 2022 کو ہم نے سری لنکا میں دیکھے تھے، جب تب کے پی ایم مہندرا راجا پکسا بھی فرار ہو گئے تھے، اور اس سے بھی 9 ماہ قبل 15 اگست 2021 کو افغانستان کے پریزیڈنٹ اشرف غنی بھی افغانستان سے ایسے ہی فرار ہوئے تھے۔ 4 اگست 2024 بنگلہ دیش کے آرمی چیف وقار الزماں ایک فوجی میٹنگ بلاتے ہیں، اور اس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اب عوام پر گولی نہیں چلائی جائے گی، اور اگلے روز 5 اگست 2024 شیخ حسینہ واجد کو اس فیصلے سے آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد یہ خبر آتی ہے کہ وزیر اعظم کو 45 منٹ کا الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے کہ وہ حکومت چھوڑ دیں۔ عوام سراپا احتجاج ہیں اور بنگلہ دیش کی فوج نے حسینہ واجد کو مستعفی ہونے کے لیے 45 منٹ کا الٹیمیٹم دے دیا ہے، اور انہی 45 منٹ میں شیخ حسینہ بنگلہ دیش چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہیں اور وہ بھارت کے لیے روانہ ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو الوداعی تقریر کرنے کا بھی موقع نہیں دیا جاتا۔ اور یہ ہیں حسینہ واجد کے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر بھارت فرار ہونے کے مناظر۔ پورے ملک کے اسٹوڈنٹس جشن مناتے ہیں، شیخ حسینہ کے گھر میں داخل ہو کر کھانا کھاتے ہیں، اور کئی تو کشتی رانی بھی کرتے ہیں، اور کئی منچلے تو بیڈ پر لیٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پورے ملک میں شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے گرا دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آرمی چیف وقار الزماں پی ایم کے استعفے کا اعلان کرتے ہیں، اور ساتھ ہی عبوری حکومت بنانے کا بھی اعلان کرتے ہیں۔ امریکی سیاستدان روڈی جولیانی کا ایک بڑی مشہور سینگ ہے، "It is in times of crisis that good leaders emerge." بحران کے وقت میں اچھے لیڈر سامنے آتے ہیں، اور انہی کرائسس میں ایک نیا اسٹوڈنٹ لیڈر ابھر کر آتا ہے، نہید الاسلام۔ نہید الاسلام اور اسٹوڈنٹس کسی قسم کی بھی عبوری حکومت جو فوج کی مدد سے بنی ہو کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور ان کی طرف سے نوبل انعام یافتہ اکانومسٹ محمد یونس کو انٹرم گورنمنٹ کا ہیڈ بنانے کا کہا جاتا ہے، جسے فوری طور پر مان لیا جاتا ہے۔ شیخ حسینہ خود تو چلی گئیں، لیکن اپنے پیچھے ظلم کی ایک لمبی داستان چھوڑ گئیں۔ طاقت کا بدترین استعمال کیا گیا، اور نہ صرف اداروں کو استعمال کیا گیا بلکہ حکمران جماعت حسینہ واجد کی اپنی ہی عوامی لیگ، اس کا ایک اسٹوڈنٹ ونگ جسے چھاترا لیگ کہتے ہیں، اس کے غنڈوں کو عام پروٹیسٹرز کے قتل کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ یہ انقلاب اتنا آسان نہیں تھا، اس کے پیچھے 400 سے 500 لوگوں کا خون ہے، جس میں یونیسیف کے مطابق 32 وہ بچے بھی شامل ہیں جن کی عمریں صرف 18 سال سے بھی کم ہیں، اور قریباً 20,000 لوگ ایسے ہیں جو زخمی ہوئے، اور 14,000 سے زائد لوگ جیلوں میں گئے تھے۔ پورے ملک کے اندر کرفیو لگایا گیا تھا، انٹرنیٹ کو بالکل بند کر دیا گیا تھا، سوشل میڈیا پر مکمل پابندی لگا دی گئی تھی۔ اس سب کے باوجود اسٹوڈنٹس ڈٹے رہے اور پیچھے ہٹنے سے بالکل انکار کر دیا۔ یہ موومنٹ کب شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، اور اس موومنٹ کے پرامن ہونے کے بعد اسے خونی کیسے بنایا گیا، اور آخر اتنی طاقتور پرائم منسٹر حسینہ اتنی مجبور کیسے ہو گئیں کہ انہیں اپنے ملک سے ہی فرار ہونا پڑا، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ To Bangladesh now, where there have been days of violent clashes between police and students protesting a government job quota system. More than 100 Bangladesh has seen some of its worst violence in decades. A violent crackdown on protesters has paused, but core grievances remain unresolved.
Bangladesh is cautiously emerging from over a week of turmoil sparked by student protests that left nearly 200 people dead and thousands more affected. I just want to move away from events here in the UK to some breaking news that we're getting from Bangladesh. We are hearing that the Bangladesh Prime Minister has resigned and left the country. آج کا بنگلہ دیش پہلے ایسٹ پاکستان ہوا کرتا تھا۔ 1971 کے اندر وار آف لبریشن ہوتی ہے، جس میں دو طرح کے لوگ بنگلہ دیش کی طرف سے لڑائی میں شامل ہوتے ہیں۔ نمبر ایک مکتی باہنی، جن کو فریڈم فائٹرز بھی کہا جاتا ہے، اور یہ پاکستان آرمی کے خلاف لڑتے ہیں اور ایک الگ ملک کے قیام کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جبکہ دوسرا گروپ والنٹیئرز کا ہوتا ہے، جن کو رضاکار بھی کہتے ہیں۔ یہ گروپ پاکستان آرمی کی حمایت میں لڑتا ہے۔ اب ویسے تو رضاکار کا مطلب والنٹیئرز ہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ لوگ بنگلہ دیش کے خلاف لڑے تھے، اس لیے ان کو غدار کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد ان رضاکاروں کو سخت سزا دی گئی اور کئی لوگوں کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ 16 دسمبر 1971 پاکستان آرمی سرنڈر کرتی ہے اور جنرل نیازی سرنڈر ایگریمنٹ پر سائن کرتے ہیں۔ اس کے بعد بنگلہ دیش کا باقاعدہ قیام ہوتا ہے۔ 1972 کے اندر ایک کوٹا سسٹم انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے، جس میں 30% سرکاری جابز ان فریڈم فائٹرز کو دی جاتی ہے جو بنگلہ دیش کے لیے لڑے تھے۔ 10% کوٹا ان خواتین کو دیا جاتا ہے جو اس جنگ میں متاثر ہوئی۔ 1997 میں اس کوٹا سسٹم میں ان فریڈم فائٹرز کے بچوں کو بھی شامل کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک بھی بات ٹھیک تھی، لیکن اس کے بعد کہانی میں اصل وہ ٹویسٹ آتا ہے جہاں سے لڑائی کا آغاز ہوا۔ 2010 میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اب فریڈم فائٹرز کے پوتے پوتیاں بھی اس کوٹا سسٹم میں شامل ہوں گے، جس کے بعد پورے ملک کے اندر آوازیں اٹھنے لگتی ہیں کہ کیا ان فریڈم فائٹرز کے بچوں کے بچے بھی اس کوٹے کے حقدار ہوں گے؟ یعنی کہ ان کے باپ دادا نے اگر بنگلہ دیش کے لیے لڑائی لڑی ہے تو ان میں ان پوتوں کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ 2023 میں اس پر بھرپور پروٹیسٹ کیا جاتا ہے، لیکن اصل پروٹیسٹ کی شروعات ہوتی ہے 2018۔ 17 فروری 2018 ڈھاکہ یونیورسٹی سے ایک موومنٹ کی شروعات ہوتی ہے، جس میں مانگ کی جاتی ہے کہ ملک میں کوٹا سسٹم ختم کیا جائے۔ اس کوٹا سسٹم کی وجہ سے 56% سرکاری نوکریاں بغیر میرٹ کے تقسیم کر دی جاتی ہیں، اور باقی ملک کے نوجوان صرف 44% پر ہی اپنی جاب حاصل کر پاتے ہیں، جو کہ ان کے ساتھ سخت زیادتی ہے۔ 8 اپریل 2018 یہ موومنٹ پورے ملک میں پھیل جاتی، یونیورسٹی کالجز کے لاکھوں اسٹوڈنٹس سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور حکومت کے خلاف شدید نعرہ بازی کرتے ہیں۔ پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں لاکھوں شیل پروٹیسٹرز پر برسائے جاتے ہیں، ٹیئر گیس کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے، واٹر کینن سے اسٹوڈنٹس کو دھویا جاتا ہے، اور قریباً 160 اسٹوڈنٹس زخمی ہو جاتے ہیں۔ اگلی صبح 9 اپریل 2018 مزید یونیورسٹی کالج کے اسٹوڈنٹ سڑکوں پر آتے ہیں، مین روڈ کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اب حکومت کو یہ خیال آتا ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے۔ حکومت کی طرف سے ایک منسٹر کو پروٹیسٹرز کی طرف بھیجا جاتا ہے اور ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ایک ماہ کے لیے پروٹیسٹ کو ختم کیا جائے تاکہ حکومت کو بھی سوچنے کا موقع ملے، لیکن پروٹیسٹرز اس آفر کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اسی دوران منسٹر آف ایگریکلچر ماتیا چودھری ان پروٹیسٹرز کو رضاکار کہہ دیتی ہے، جس کا مطلب اوبیسلی بنگلہ دیش میں غدار ہوتا ہے۔ اب اس سے آگ مزید بڑھ جاتی ہے۔ اگلے 2 دن میں پروٹیسٹ میں مزید تیزی آتی ہے اور پورے ملک کو جام کر دیا جاتا ہے۔ اب الیکشنز بالکل سر پہ ہوتے ہیں، دسمبر 2018 کے اندر الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں، اور حسینہ واجد کسی قسم کا بھی بیک لیش نہیں لینا چاہتی، اس لیے وہ پارلیمنٹ میں آتی ہیں، ایک دھواں تقریر کرتی ہیں اور اس کوٹا سسٹم کو ختم کرنے کا اعلان کرتی ہیں۔ 3 اکتوبر 2018 کو ایک سرکولر جاری کر دیا جاتا ہے اور یہ کوٹا سسٹم ختم ہو جاتا ہے۔ 2001 کے اندر یہ سرکولر فریڈم فائٹرز کی طرف سے ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا جاتا ہے۔ کافی عرصہ اس پر پروسیڈنگز ہوتی ہیں اور بالآخر 5 جون 2024 ہائی کورٹ ایک فیصلہ جاری کرتی ہے۔ اس سرکولر کو، جو کہ کوٹا سسٹم کے اگینسٹ ایشو ہوا تھا، اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 2018 کے طرز پر پھر سے موومنٹ کی شروعات ہوتی ہے۔ اب جون میں عید سر پر ہوتی ہے، گرمیوں کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، تو پروٹیسٹ کچھ عرصے کے لیے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، جس پہ حکومت سمجھتی ہے کہ شاید اب یہ پہلے جیسا پروٹیسٹ نہیں ہوگا۔ دوسری طرف فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا جاتا ہے، مگر 4 جولائی 2024 کو اس فیصلے پر سپریم کورٹ اپنی آبزرویشن جاری کرتی ہے کہ اس فیصلے کو
درست قرار دیا جاتا ہے۔ جج صاحب تو یہاں تک یہ کہہ دیتے ہیں کہ کیا ہم اس فیصلے کو صرف اس لیے معطل کر دیں کہ کچھ لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ اس کے بعد باقاعدہ پروٹیسٹس کا آغاز ہوتا ہے۔ 7 جولائی 2024 کو ملک میں پہیہ جام ہڑتال کی جاتی ہے، کئی سڑکوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے اگلے 3 دن یعنی 10 جولائی تک اس احتجاج میں مزید تیزی آ جاتی ہے۔ اس دوران پولیس سے جھڑپیں سٹارٹ ہوتی ہیں اور کئی نوجوان پروٹیسٹرز زخمی ہو جاتے ہیں۔ مزید اگلے 4 دنوں میں ان پروٹیسٹس میں مزید شدت آتی ہے، کئی شاہراہیں بلاک کر دی جاتی ہیں، ریلوے لائن کو بھی بلاک کر دیا جاتا ہے، اور اسٹوڈنٹ لیڈرز زبردست قسم کی پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ اگلے روز پروٹیسٹرز میں خون خرابہ شروع ہوتا ہے۔ چھاترا لیگ جو کہ حکومتی جماعت ANP کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے، پروٹیسٹرز پر حملہ کر دیتے ہیں اور بہت سارے اسٹوڈنٹس کو زخمی بھی کر دیتے ہیں۔ اب یہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چھاترا لیگ کے گنڈے فرنٹ پر ہیں اور وہ نہ صرف پتھر پھینک رہے ہیں پروٹیسٹرز پر، بلکہ ان کے اوپر گولیاں تک چلا رہے ہیں تاکہ حکومت پہ الزام نہ لگے، شاید یہ حکومت کی ایک چال تھی۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں کئی پروٹیسٹرز مارے جاتے ہیں۔ چھاترا لیگ کو بیسیکلی 1948 میں شیخ مجیب الرحمان نے بنایا تھا، اور اس کا مقصد تھا کہ اسٹوڈنٹس کو سیاست کے اندر ایکٹیویٹ کیا جائے۔ اب اس قتل و غیرت کے بعد احتجاج میں مزید تیزی آتی ہے۔ اب کئی مین روڈز بلاک کر دی جاتی ہیں، شاپنگ پلازاز بھی بند کر دیے جاتے ہیں، اور حالات مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ 14 جولائی 2024 PM شیخ حسینہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ کوٹا اگر فریڈم فائٹرز کو نہ دیں تو کیا رضاکاروں کو دیں۔ اس کے بعد رضاکار لفظ کو نعروں میں بھی استعمال کیا جانے لگتا ہے، اور پروٹیسٹرز جان کر اس لفظ رضاکار کو نعروں میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک نعرہ بہت مشہور ہوتا ہے کہ ہم کون تم کون، رضاکار رضاکار، وہ کون ڈکٹیٹر ڈکٹیٹر۔ سترہ جولائی 2024 حسینہ واجد کو احساس ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے سچویشن کو مس ریڈ کیا ہے، تو وہ ایک نرم بیان دیتی ہیں اور قوم سے خطاب میں کہتی ہیں کہ وہ مرنے والوں کو ضرور انصاف دلائیں گی، اور سب سے پرامن رہنے کی ریکویسٹ بھی کرتی ہیں۔ اگلے دن 18 جولائی 2024 پولیس اور اسٹوڈنٹس کے درمیان جھڑپوں میں مزید 30 اسٹوڈنٹس مارے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پروٹیسٹرز رخ کرتے ہیں TV ہیڈ کوارٹرز کا، جہاں پر سرکاری TV اسٹیشن کو جلا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پورے ملک کا انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے، پورے ملک کے اندر کرفیو لگا دیا جاتا ہے، اور ہر قسم کی پبلک گیدرنگ پر پابندی لگ جاتی ہے۔ پورے ملک کے اندر ٹرینیں تک بند کر دی جاتی ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی بھی پروٹیسٹ کے لیے نہ جا سکیں۔ اب یونیورسٹی کے پروفیسر بھی یہ کرتے ہیں کہ ماسک پہن کے احتجاج میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حالات شدید خراب ہوتے ہیں، اور آخرکار 21 جولائی 2024 اتوار کو چھٹی کے روز سپریم کورٹ کھلتی ہے اور ہائی کورٹ کا یہ آرڈر معطل کر دیتی ہے، اور اس کے اگینسٹ ایک نیا آرڈر جاری کیا جاتا ہے کہ فریڈم فائٹرز کو 30% کی بجائے 5% دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ صرف 2% کوٹا اور ہوگا جو 1% ٹرانسجینڈرز کو اور باقی مائنورٹیز کو دیا جائے گا۔ تو 7% کوٹا کے علاوہ 93% واپس میرٹ پر سیٹس کو بحال کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اب تک بہت دیر ہو چکی، کئی 100 اسٹوڈنٹ مارے جا چکے تھے، کئی 100 زخمی تھے، اور کئی 100 جیلوں میں تھے، لہٰذا اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ ختم نہ کرنے کی وارننگ دی، اور اس کے اگینسٹ اسٹوڈنٹ نے 9 سے زیادہ مطالبات رکھے، جن میں سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ پرائم منسٹر، ہوم منسٹر، روڈ منسٹر، ٹرانسپورٹ منسٹر یہ سب ریزائن کریں، اور اس کے علاوہ جن جن لوگوں نے طلباء کو جان سے مارا ہے، انہیں زخمی کیا ہے، ان کو وہ جو چھاترا لیگ کے لوگ ہیں اور پولیس آفیسرز ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو، ان کو اریسٹ کیا جائے۔ پاکستان میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا سلوگن ہوتا تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے، اب نہیں تو کب، ہم نہیں تو کون۔ مجھے یہ سلوگن حقیقت بنتا یہاں نظر آیا۔ اب سول نافرمانی کی تحریک بھی شروع کر دی گئی، اور پروٹیسٹرز کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ حسینہ واجد فوراً ریزائن کریں۔ دوسری طرف انٹرنیشنل پریشر بھی بلڈ اپ ہونے لگا۔ امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوک پرسن میتھیو ملر پروٹیسٹرز پر اٹیک کو کنڈیم کرتے ہیں، اور UK کی طرف سے بھی وائلنس کو فوراً ختم کرنے کی ریکویسٹ کی جاتی ہے۔ چائنا کی طرف سے بھی کچھ ایسا ہی مزاحمتی بیان آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یورپی یونین بھی معاملات کو حل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری انسانی حقوق کی تنظیمیں جیسا کہ ہیومن رائٹ واچ، یونیسیف اور ایمنسٹی انٹرنیشنل یہ اپنے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ آخر 4 اگست 2024 بنگلہ دیش کے آرمی چیف وقار الزماں کی طرف سے ایک اہم فوجی میٹنگ بلائی جاتی ہے، اور وہاں پر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اب کسی بھی پروٹیسٹر کے خلاف کوئی گولی نہیں چلائی جائے گی۔
اس میٹنگ کے فیصلے سے حسینہ واجد کو بھی آگاہ کر دیا جاتا ہے اور ان کو کلیئر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ فوج کسی قسم کا بھی ایسا آرڈر نہیں مانے گی۔ اگلے روز یعنی 5 اگست 2024 حسینہ واجد کو واضح طور پر بتا دیا جاتا ہے کہ آپ 45 منٹ کے اندر اندر ریزائن کریں تو آپ کو ایک فیس سیونگ دے دی جائے گی۔ اب حسینہ واجد کے پاس آپشن کوئی نہیں بچا تھا، لہٰذا وہ ملک سے فرار ہونے میں ہی اپنی بھلائی سمجھتی ہیں اور ایک فوجی ہیلی کاپٹر کے اندر بیٹھ کر انڈیا روانہ ہو جاتا ہے۔ آرمی چیف پریس کانفرنس کرتے ہیں اور حسینہ واجد کے ریزگنیشن کی تصدیق کرتے ہیں اور ANP کے بغیر عبوری حکومت بنانے کا اعلان بھی کرتے ہیں، لیکن اسٹوڈنٹ اتحاد اس کو بھی ریجیکٹ کر دیتا ہے اور وہ واضح پیغام دیتے ہیں کہ ایک نیوٹرل نوبل پرائز ہولڈر اکانومسٹ جو ڈاکٹر محمد یونس تھے ان کے انڈر ایک جو ہے عبوری حکومت بنائی جائے۔ اس فیصلے کو فوراً تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر محمد یونس کو غریبوں کے بینکر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جنہوں نے گرامین بینک کے ذریعے بے شمار غریبوں کی زندگیاں بدل دیں اور اسی لیے ان کو امن کا نوبل پرائز بھی دیا گیا۔ یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ شیخ حسینہ اس نوبل پرائز ہولڈر اکانومسٹ ڈاکٹر محمد یونس کے سخت خلاف تھی اور اس کے دور میں محمد یونس کو 6 ماہ قید بھی سنائی گئی، لیکن آج وہ واپس حکمرانی کرنے جا رہے تھے جبکہ شیخ حسینہ ملک کے اندر موجود نہیں۔ اس کے بعد طلباء صدر سے اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں اور صدر اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیتے ہیں۔ پورے ملک کے اندر طلباء جشن منانے لگتے ہیں اور جس دن شیخ حسینہ فرار ہوتی ہیں اسی دن وہ شیخ حسینہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد بہت سارے مناظر ہم نے دیکھے کہ کس طرح لوگ جو ہیں وہاں پر کھانے کھا رہے ہیں، کوئی کشتی رانی میں مصروف ہے تو کوئی بیڈ پہ لیٹ کے سیلفیاں بنا رہا ہے، تو اس طرح کی بہت ساری تصویریں وائرل ہوتی ہیں۔ اور تو اور اس کے علاوہ پورے ملک کے اندر شیخ مجیب الرحمن کے مجسموں کو توڑ دیا جاتا ہے۔ یہ تھی طلباء کی وہ جنگ جو انہوں نے حقوق کے لیے لڑی اور ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اگر شیخ حسینہ حالات کو صحیح طریقے سے قابو کرتی اور اس کوٹا سسٹم کے خلاف اسٹوڈنٹس کو شروع میں ہی ہیلپ پرووائڈ کر دیتی تو ان کی حکومت بچ سکتی تھی۔ جو طاقت کا نشہ تھا اس نے ان کی 15 سالہ حکمرانی ختم کر دی۔ اس موومنٹ کو اپنے حق میں لڑی جانے والی سب سے بڑی اسٹوڈنٹ موومنٹ کے طور پہ ہمیشہ یاد کیا جائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔